الحمد لله الحمد لله الذي ارتضى حبيبه في الأرض والسماء الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين وبارك وسلم أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بآواز بلند پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. حمد و صلاۃ و بعد میرے انتہائی عزت و تکریم دے لائق میرے بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، خالق کائنات لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے جس نے مینوں اور آپ اپنے مقدس گھر اندر مل بیٹھ کے زندگی دے چند سانس اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اپنے مقبول ہستیاں دی یاد اندر گزارن دی سعادت نصیب فرمائی. اللہ کریم میری آپ دی حاضری اپنی بارگاہ لامجزل اندر قبول و منظور فرمائی. حضرات عزیز وقار، سرزمین مغرب دا شہنشاہ جس دا نام تیموسی، اس دی ایک بیٹی سی جس دا نام سی رحیل، اور اس زلیخہ دے لقب دے نال مشہور ہوئی.
ایک مرتبہ اپنے باپ دے شاہی محل دے اندر آرام کر رہی ہے، اس نے خواب ویکھیا، خواب دے اندر کے منظر ویکھ دیے کہ ایک حسن و جمال دا پیکر ماہ جبینے سرمگی اکھاں نے تے اس دیاں زلفاں کالیاں کالیاں، زلیخا نے خواب دے اندر منظر ویکھیا تے دل و جان دے نال قربان ہو گئی۔ جس ہستی نو، جس ماہ منور نو خواب دے اندر ویکھیا، اس دی محبت اس دے دل دے اندر جلوہ گر ہو گئی۔ اکھ کھلی، جس سونے نو خواب وچ ویکھیا سی اس دی محبت وچ تڑپنے لگی، دیدار دا شوق پیدا ہویا، کسی طرح اس ماہ جبین دی زیارت ہو جائے، اس دا دیدار ہو جائے، لیکن کس طرح دیدار ہوئے؟ اس ہستی دا نہ نام پتہ ہے، نہ اس دا کوئی مقام پتہ ہے، نہ اس دا کوئی ایڈریس علم دے اندر ہے کہ وہ کتھے رہن والا ہے، اس ہستی دا نام کے بھی۔ بہرحال زلیخا نے خیال کیتا کہ اس راز نو راز رکھیا جائے اور صبر و تحمل دے نال کم لیا جائے، درد دلی دندر برداشت کرنا شروع کیتا۔ جس سونے نو خواب دندر ویکھیا سی اس دی جدائی دندر زلیخا دن رات پریشان رہندی ہے، غم زدہ رہندی ہے، بے قرار رہندی ہے۔ اس دی بے قراری نے زلیخا نو کمزور کر دیتا، لاغر کر دیتا، جس تے پریشانی دے اثار زلیخا دے چہرے تے نمایاں نظر آندے سن۔ حضرت زلیخا دی پریشانی دے اثار جڑے اس تے چہرے تے نظر آندے سن، اس نے دیگر عورتاں نو قیاس آرائیاں تے مجبور کر دیتا کہ زلیخا نو کسی دی نظر لگ گئی ہے، زلیخا بیمار ہو گئی ہے، زلیخا دے اتے کسی نے جادو کر دیتا ہے، کسی عصیب جنات دا اس اتے اثر ہے۔ اس وجہ تو وہ بڑی پریشان، شاید تیموس دی جڑی ضعیفہ خادمہ سی، اس نے زلیخا دے نال تنہائی دے اندر ملاقات کی تھی، ملاقات کر کے پوچھیا اے زلیخا تیرے بارج قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ اس نو نظر لگ گئی ہے، اس تے جادو دا اثر ہو گیا ہے، اس نو عصیب یا جنات دا اثر ہے۔ میں بڑی ضرور ہو گئی ہاں، لیکن اتنی گل میں بھی جان دیاں بہنہ بیماریاں وچوں تیرے وچ کوئی بیماری نہیں، نہ تینو تے جادو ہویا ہے، نہ تیرے تے جنات تے عصیب دا اثر ہے، نہ تینو کسی دی نظر لگی ہے۔ سچ سچ دس ایک گل کے بے، اے معاملہ کے بے، سچ بتا کے کس چیز نے تیری اے حالت کر دیتی ہے۔ حضرت زلیخا دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، روئی، دل وچ خیال آیا کہ ہون اس گل تے راز نہیں رکھنا چاہیے، اس گل نو بیان کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے میرے دل دا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ زلیخا نے اکھاں چانسو نے تو رو کے اس ضعیفہ خادمہ دے سامنے اپنی ساری خواب بیان کر دیتی، کہنے لگی کہ میں خواب دے اندر ایک حسن و جمال دے پیکر نو ویکھیا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، ماہ جبین دی محبت
میرے دل دے اندر جلوہ گر ہو گئی ہے، اس تے دیدار تو بغیر ہن مینوں سکون نہیں آ رہا، میں ہر وقت اس دی یاد اندر تڑپتی رہندیاں۔ اس ضعیفہ دی اکھاں چانسو آ گئے، رو کے کہندی ہے زلیخا خواب تے جھوٹے بھی ہوندے نے، خواب ویکھ کے اس تے یقین کر لینا کوئی عقل مندی نہیں۔ حضرت زلیخا نے کیا اماں جھوٹیاں دے خواب جھوٹے ہوندے نے، سچیاں دے خواب جھوٹے کدے نہیں ہوئے، میں سچی ہاں، میرا خواب ہی سچا ہے، جس دی یاد اندر میں تڑپ رہی ہاں، جس دی زیارت میں نے ہوئی ہے، جس نے خواب اندر بیکھے آئے، اس دی محبت نے میں نے تڑپا دیتا ہے، اس دے عشق نے میں نے تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ اسی واسطے دیوانہ نے بڑی سونی گل کی تھی، وہ کہندے عشق دیا اگاں نہیں اولایا جاندیاں، عشق دیا اگاں نہیں اولایا جاندیاں، لگے جان پھر نہیں، انج نہیں مل کے بولو، عشق دیا اگاں نہیں لایا جاندیاں، لگے جان پھر نہیں، صورت ہووے یار دی نگاہاں سامنے، صورت ہووے یار دی نگاہاں سامنے، پھر نہیں گردنا بچایا جاندیاں، پھر نہیں گردنا بچایا جاندیاں، لگے جان پھر نہیں، سب بولو عشق دیا اگاں نہیں لایا جاندیاں، لگے جان پھر نہیں۔ اس خادمہ نے زلیخا دی ساری حالت جا کے بادشاہ نو دس دیتی، ساری کیفیت بتا دیتی۔ برحال درد مند باپ سوائے پریشان اور دے اور کچھ نہیں سی کر سکتا، پریشان ہو گئے نے، غم زدہ ہو گئے نے۔ میرے بھائیو ایک سال دا عرصہ اسی طرح زلیخا دا روندیاں گزر گیا، ایک سال تو بعد دوبارہ اس ماہ جبین دا دیدار ہو گیا، پھر زیارت ہو گئی، زلیخا نے دیدار کیتا تے رو کے کہندی ہے کہ جس دن دا میں تینوں ڈٹھا تے اپنا آپ بھلایا، جس دن دا میں تینوں ڈٹھا اپنا آپ بھلایا، وہ جس دن دا میں تینوں پایا تے خود نو روڑے گوایا۔ حضرت زلیخا کہندی ہے تینوں قسم اس دی جس نے تینوں نورانی صورت عطا فرمائیے، جس نے میں نو تیرا گرویدہ بنا دیتا ہے، اے دسو تسی کون ہو، کس جگہ تے تسانو تلاش کیتا جائے اور آپ کس واسطے ہو؟ اس ماہ جبی نے جواب دیتا، فرماندے نے کالا انا انسو، کالا انا لکا وانت لی، فرمایا میں انسان میں تیرے واسطے اور تو میرے واسطے وے،
کسی اور نو پسند نہیں کرنا، کسی اور نال محبت نہیں کرنی ہے۔ میرے بھائیو اتنی گل کر کے حضرت زلیخا دی اکھ کھل گئی ہے، حضرت زلیخا دی اکھ میں آنسو آ گئے، زارو قطار روئی، سسکیاں لے لے کے رو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، خطیب پاکستان حضرت علامہ قاری بشارت حسین صاحب، ماشاءاللہ اللہ اس کا نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، حضرت زلیخا سسکیاں لے لے کے رو رہی ہے، حضرت زلیخا ڈھائیاں مار کے رو رہی ہے۔ جدوں بادشاہ نے اپنی بیٹی نو روندیاں ویکھی آئے، بادشاہ پوچھتا ہے اے میری شہزادی تینوں کے ہو گئی آئے، تو کیوں زارو قطار رو رہی ہے؟ کہندی ہے اے میرے ابو جی، اوہ ماہ جبین آج دوبارہ منو خواب اندر نظر آیا ہے، اوہ ہستی آج دوبارہ منو خواب اندر نظر آئی ہے۔ میں اس کو پوچھیا تسی کون ہو، کتھوں دے رہن والے ہو اور کس واسطے ہو؟ انہوں نے منو جواب دیتا ہے میں تیرے واسطے ہاں، تو میرے واسطے میں کسی اور نال محبت نہیں کرنی، کسی اور نال پیار نہیں کرنا ہے۔ ابو جی اتنی خواب کر کے سن کے میری اکھ کھل گئی ہے، ہن او حالت ہو گئی ہے جڑی تسی میری حالت دیکھ رہے ہو۔ میرے بھائیو حضرت زلیخا آپ دیوانہ ہو گئی ہے، دیوانیاں دی طرح کرنا شروع ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی دی حالت دیکھی، اس نو مکان اندر قید کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ ایک سال دا عرصہ روندیاں گزر گیا، ایک سال تو بعد دوبارہ اس ماہ جبین دا دیدار ہو گیا۔ محبت نال بولو، اس ماہ جبین دی دوبارہ زیارت ہو گئی ہے۔ حضرت زلیخا آپ کہندیاں نے قسم ہے تینوں اس ذات دی جس نے تینوں پیکرے حسن و جمال بنایا ہے، اپنا پتے تے دسو آپ دا نام کہوے، آپ کتھوں دے رہن والے ہو؟ اس ماہ جبین نے فرمایا اگر میں نو ویکھنا چاہنی ہے تے ملک مصر دے اندر میں نو ویکھ لے، میں ملک دا بادشاہ ہاں، میں ملک مصر دا بادشاہ، اتھے میں نو تلاش کر۔ اللہ اکبر، حضرت زلیخا اس خواب دے نال آپ نو چین مل گیا، سکون مل گیا۔ ابو جی میری ساریاں زنجیراں کھول دیو، میں نو قید تو رہا کر دیو، میں نو اس ماہ جبین دا پتہ لگ گیا ہے، اس نے میری اور تساں دی پریشانی حل کر دیتی۔ تے اسی سال حضرت زلیخا دے بہت سارے رشتے آنے شروع ہو گئے، قاصدارے نے، شہزادیاں دے رشتے آ رہے نے، تے شاہ تیموس نے سارے رشتے واپس کر دیتا، کسی دے رشتے قبول نہیں کیتا۔ میرے کریم آقا دے غلام و بادشاہ نے عزیز مصر نو خط لکھے آئے، خط لکھے گیا اے عزیز مصر، ایک شہزادی ہے جڑی بڑی نیک سیرت ہے، خوب روئے، حسن و جمال دی پہ کرے، جس کا کردار بھی بڑا آلہ ہے، بڑے بڑے رشتے اس نے آئے نے، میں ساریاں دے انکار کر دیتا ہے، لیکن میری شہزادی کہندی ہے میں عزیز مصر دے نال شادی کرنی ہے۔ میرے بھائیو ایک خط عزیز مصر نو روانہ ہو گیا، عزیز مصر نے خط پڑھیا جس کے اتنے لکھی ہویا سی میری بیٹی تیرے نال شادی کرنا چاہندی ہے، اگر تو میری درخواست قبول کر لویں گا میں اپنی ساری دی ساری دولت بھی تینوں دے دیاں گا، ساری رقم تینوں دے دیاں گا۔ عزیز مصر نے خط پڑھیا، خط پڑھ کے جواب لکھ دائے اے بادشاہ سلامت، میں نو دولت دی ضرورت نہیں ہے، جڑا سانو چاہندا ہے اسی اس نو چاہنے ہاں، جڑا ساڈے نال محبت کردا ہے اسی اس دے نال محبت کردے ہاں، سانو تیری بیٹی تو علاوہ کوئی چیز نہیں چاہی دی، کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو ایک خط جدوں بادشاہ نو ملیا، بادشاہ نے اپنی بیٹی دی شادی دی تیاری شروع کر دیتی ہے، عمدہ قسم دے زیورات تیار کرائے، عمدہ قسم دے قیمتی ملبوسات تیار کرائے، بڑی عظمت نال بڑی شان و شوکت نال اپنی بیٹی دی شادی کیتی ہے، اپنی بچی
بچی نو رخصت کیتا ہے۔ ادھر زلیخا جدوں مصر دے اندر پہنچی، زلیخا دی کوئی خوشی دی انتہا نہیں ہے۔ آج اس ہستی نو ویکھن والی ہے جس نو خواب دے اندر ویکھی آئے، 3 سال جس کی محبت اندر تڑپ رہی ہے۔ میرے بھائیو، جدوں زلیخا نو مکان دے اندر بٹھایا گیا، عزیز مصر دے گھر دے اندر بٹھایا گیا، خادمہ زلیخا دے کول بیٹھی ہوئی ہے۔ رات دا وقت ہے، جدوں کتبیر مصر آیا، حضرت زلیخا نے اپنی آستین دے نال اپنے چہرے نو چھپا لے آئے۔ خادمہ کول پوچھ دی اے کون ہے؟ اس نے کیا ہے تیرا خادم ہے، اے تیرا خامند ہے، تیرا شوہر ہے، تیرا سرتاج ہے۔ حضرت زلیخا نے منظر ویکھیا تے بے ہوش ہو گئیاں، ساری رات بے ہوشی دے اندر گزر گئی ہے۔ صبح دا ٹائم ہوش آیا، آپ نے خیال فرمایا جس دی محبت اندر 3 سال میں تڑپ دی رہیاں، اے ہوتے نہیں ہے، میرا مقصود حاصل نہیں ہویا۔ میرے بھائیو، زارہ قطار ہوئی، رو کے کہن دیا میرا سرتاج نہیں ہے، اے میرا خامد نہیں ہے۔ ادھر غیب جو آواز آئی، اے زلیخا صبر کر، صبر دنال کمل ہے، اسی دنال محبت کر، اسی دنال پیار کر، اس کے علاوہ کسی نال ہون پیار نہیں کرنا۔ اے تیرا خامد اس شور دنال ملاقات دا سبب بنے گا، جس نو تو چاندیے اس دے نال ملاقات کا ذریعہ ایو بنے گا۔ حضرت زلیخا خاموش ہو گئیاں، لیکن او عزیز مصر آپ دے قربان ہو گیا، آپ دے حسن و جمال نو ویکھیا تے فدا ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت زلیخا اس دے نال ملاقات تے قادر نہ ہو سکیا، وصل تے قادر نہ ہو سکیا، چونکہ زلیخا یوسف واسطے سی اور یوسف زلیخا واسطے سی، یوسف زلیخا واسطے سی۔ میرے کریم آقا دے غلاموں، حضرت زلیخا خاموش ہو گئیاں نے، خاموش ہو گئیاں۔ ادھر جناب حضرت مالک ابن زغر دا قافلہ اے مصر دے قریب پہنچیا، ایک منزل قافلہ دور ہے۔ مالک ابن زغر کے اندر اے یوسف ہن ذرا غسل کر لو تاکہ راستے دا قافلے دا گرد و غبار، راستے دا گرد و غبار اتر جائے۔ میرے نبی دے غلاموں، حضرت یوسف علیہ السلام نے غسل کیتا، یوسف علیہ السلام دے حسن دے اندر اور اضافہ ہو گیا، حسن دے اندر اور اضافہ ہو گیا۔ مالک ابن زغر نے حضرت یوسف دے سر سے زرین تاج رکھیا، اونٹنی تے سوار کیتا، مصر دے دروازے تے پہنچ گئے۔ ادھر مصر دے اندر اعلان ہو گیا ہے، اے مصر والو، ایک ماہ جبین مصر دے اندر داخل ہو گیا ہے، جڑا اس ماہ جبین دا دیدار کرے گا او بڑیا نصیباں والا ہوئے گا، بڑیا مقدرہ والا ہوئے گا، جڑا اس ماہ جبین دا دیدار کرے گا۔ میرے نبی دے غلاموں، مصر دے لوگ حضرت یوسف دے دیدار واسطے آ رہے نے۔ اعلان ہو گیا مالک ابن زغر دے گھر دے اندر اس ہستی دا جا کے دیدار کرو۔ ادھر اسی دن 9 محرم دی شام ایک قافلہ مصر دے اندر پہنچی آئے۔ ادھر زلیخا اپنے خامند کو اجازت لے کے سیر دے واسطے نکلیے، شام دا ٹائم ہے، اس نے اتفاق دے نال اس راستے کی طرف سیر واسطے چلی جدروں یوسف علیہ السلام آ رہے سن۔ محبت والا بولے، جدروں یوسف علیہ السلام آ رہے سن۔ حضرت زلیخا آپ کی نظر یوسف سے پہ گئی، حضرت یوسف دے نظر پہ گئی۔ حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام نو دیکھے آئے تے حیران رہ گئی۔ اوہ ماہ جبین، اوہ ماہ منور، جڑا خواب اندر دیکھ دیسا، آج او صورت میرے سامنے آ گئی ہے، او نقشہ میرے سامنے آ گیا ہے، او میرا حاصل میرے سامنے آ گیا ہے۔ حضرت زلیخا نے یوسف نو دیکھے آ، بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئی، بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئی۔ اے مالک ابن زغر حضرت یوسف نو اپنے گھر لے گئے، لوگ حضرت یوسف دے دیدار واسطے آ رہے ہیں۔ مالک ابن زغر نے کہا سارے لوگ گھر اندر واپس لے جاؤ،
ہن جدوں اسی حضرت یوسف نو فروخت کرن دا اعلان کرانگے پھر تساں لوکاں نے آنا ہے میرے بھائیو دوسرا دن آ گیا پھر لوگ حضرت یوسف دی زیارت واسطے آ گئے مالک ابن زغر نے کہا جڑا یوسف نو ویکھنا چاہندا ہے ایک دینار دے وے تے یوسف دا دیدار کر لوے سارے نے ایک دینار دیتا یوسف علیہ السلام دی زیارت کیتی ہے دوسرا دن پھر لوکاں دا ہجوم ہو گیا ہے پھر اعلان ہو گیا جڑا یوسف نو ویکھنا چاہندا ہے اج دو دینار دے وے یوسف دا دیدار کر لوے لوگوں نے دو دینار دیتے یوسف دی زیارت کیتی ہے میرے بھائیو مالک ابن زغر دے کولو بے شمار دولت جمع ہو گئی ہے بڑا مال و متاع آ گیا ہے تیسرا دن آ گیا مالک ابن زغر نے اعلان کیتا ہے اسی اپنے غلام نو بیچنا چاہنے ہیں جڑا میرا غلام خریدنا چاہندے ہے آ جائے میرے بھائیو پہلے حضرت یوسف دے واسطے بڑا اعلیٰ انتظام کیتا گیا ہے یوسف علیہ السلام نو بٹھان واسطے بڑے خوبصورت اہتمام کیتے گئے حضرت یوسف علیہ السلام آپ مالک ابن زغر نے زرین لباس پہنا کے اس خوبصورت مقام تے آ کے بٹھایا خوبصورت مقام تے آ کے بٹھایا ہے ادھر جدوں اعلان ہو گیا ہر بندہ اپنی اپنی طاقت مطابق اپنا مال دولت لے کے آ رہی ہے اپنی ہستی دے مطابق دولت لے کے آ رہی ہے اور روایت اندر آندا ہے ایک بڈھی مسکین بیچاری ایک بڈھی مسکین بیچاری اٹھی سوت لے آئی جے اس کے تائیں او مل جائے یوسف تے دیو عرض سنائی حضرت یوسف علیہ السلام آپ زارو قطار رو لینے خیال آ گیا اج میرے ابو ہوندے اج میرا حال ویکھ دے اج مینوں مصر دے بازار اندر ویچیا جا رہی ہے اج میری ماں ہوندی اج یوسف دا حال ویکھ دی حضرت یوسف نو بازار دے اندر فروخت کیتا جا رہی ہے میرے نبی دے غلام مالک ابن زغر اعلان کر رہا ہے اعلان کر رہی ہے من یشتری هذا الغلام خسیب من یشتری هذا الغلام اللبیب کون ہے جڑا اس غلام نو خریدنا چاہے جڑا غلام ہے جس کا حسب بھی آلہ ہے اور جس کا نسب بھی آلہ ہے جس کا حسب بھی آلہ جس کا نسب بھی آلہ ہے جڑا اس غلام نو خریدنا چاہتا ہے جڑا اس غلام نو خریدے جڑا غلام صاحب عقل ہے عقل والا ہے دانش والا ہے میرے بھائیو حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان سنیا آپ نے خود اعلان فرمایا آپ نے فرمایا من یشتری هذا الغلام اللبیب من یشتری هذا الغلام الخریب کون ہے جڑا اس غلام نو خریدنا چاہے جڑا غلام او غلام ہے جڑا بڑیاں تکلیفاں سہ کے آیا ہے جڑا بڑیاں عذیتاں سہ کے آیا ہے اس غلام نو خریدے جڑا غریب الوطن مسافر ہے جس کا وطن کوئی نہیں میرے نبی دے غلاموں ادھر لوگ یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے آگے ادھر زلیخا نے اپنے عزیز مصر نو کہا اے میرے سرتاج جلدی جاؤ جا کے اس غلام نو خرید لے کے آؤ کدھر ایسا نہ ہوئے کوئی پہلے غلام خرید کے لے جائے اگر تینوں ساری جائیداد لٹانی پوے سارے خزانے
لٹانے پین سارے خزانے لٹا دینا لیکن اس غلام نو ضرور خریدنا ہے اس غلام نو ضرور خرید کے لانا ہے میرے بھائیو عزیز مصر چلا گیا جہاں کے بھاری قیمت اندر حضرت یوسف علیہ السلام نو خریدیا جدو حضرت یوسف نو خرید لیا مالک ابن زغر دی اکھاں تو جناب غفلت دی پٹی اتری ہے مالک ابن زغر جدو جناب والا یوسف نو فروخت کر چکیا غمزدہ ہو گیا میں اس ہستی نو کھو بیٹھا جڑی بڑیاں شانہ والی ہے بڑے مرتبے اور مقام والی ہے دنیا دی لالچ دی خاطر میں عظیم ہستی نو چھوڑ دیتا ہے میرے نبی دے غلاموں مالک ابن زغر آکے یوسف علیہ السلام دی خدمت عرض کرتا ہے اے یوسف علیہ السلام میں بہت بڑا جرم کر بیٹھا میں تنو فروخت کر دیتا ہے اے یوسف تو مستجاب الدعوات جڑی دعا کر دے رب قبول فرما لیندہ ہے میریاں بیٹیاں نے میرا بیٹا کوئی نہیں دعا کرنا اللہ منو بیٹا عطا فرما دے وے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا رب قدیر نے مالک ابن زغر نو 24 پتر عطا فرما دیتے یوسف علیہ السلام دی دعا قبول رب نے 24 اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ اللہ اکبر میرے نبی دے غلام مالک ابن زغر پوچھتا ہے اے یوسف اپنے اقوام دا واقعہ تے سنا فرمایا وہ میرے بھائی سان جنہوں نے میں نو ویچیا ہے پوچھا ویچیا کیوں میں فروخت کیوں کیتا ہے فرمایا بھائی میں یہ راز دی گل ہے تے راز تیرے سامنے بیان نہیں کرا راز بھائیاں دا نہیں فاش کرا اللہ اکبر ایسے بھی برا ہونا اسی تو ان برامان دے راز جگہ جگہ تے فاش کر دے کوئی عیب نظر آوے صحیح اسی شکر کر دیں ایک موقع مل گئے تے ذرا اس میں ذرا بانڈ لگیے اس تے خلاف پراپرگنڈا کرنا اسی بھائیاں دے پردے فاش کر دیا لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں بھائیاں دے پردے فالا بھائیاں نے کتنا ظلم کیتا ہے ظلم دی انتہا کیتی ہے لیکن آپ نے پھر بھی بھائیاں دے راز فاش نہیں کیتے اللہ اکبر یوسف علیہ السلام نے پوچھا بھائی جڑا میرے بھائیاں نے جدو فروخت کیتا سی میں نو ایک تحریر تنو لکھے دیتی سی او تو تحریر میں نو دے دے ایک کسی موڑ تے میں نو کم آوے گی اس نے تحریر دے دیتی آپ نے سنبھال کے رکھ لے ادھر عزیز مصر آپ نو لے کے جدوں گھر پہنچیا تو زلیخہ دی خوشی دی کوئی انتہا نہ رہی یوسف علیہ السلام محل دے اندر پہنچ گئے او عزیز مصر دے بادشاہ دا ناسی ریان بن ولید اس وقت جڑا بادشاہ جو سکے ناسی ریان بن ولید اے جڑا کتفیر مصر سی نا مصری اے اس بادشاہ دا وزیر اعظم سی تے سلطنت تے جتنے معاملات سن سارے اس تے سپرد سن خزانے اندیا چابیاں ساریاں کتفیر مصری کول سن تے اے ہوئی اس نو جناب عزیز مصری کیا جاندہ ہے عزیز مصری جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نو بھاری قیمت اندر خرید کے گھر پہنچیا آکے اپنی بیوی نو کہنے لگا اے زلیخہ ساڑا پتر کوئی نہیں اسی اس نو اپنا پتر بنا لوانگے اس تا خیال رکھنا ہے اے بڑا حسن و جمال دا پہ کرے بڑیاں عظمتہ تے شانہ والا ہے اس تے کھان پین دا بھی خیال رکھنا ہے اس تے لباس دا بھی خیال رکھنا ہے ہر وقت اس تے دھیان دن رہنا ہے میرے بھائیو حضرت یوسف علیہ السلام آپ قدم قدم تو آزمائش تو گزرے آپ
دا بچپنا ہے، ماں دنیا تو چلی گئی ہے، باپ دی گود دے اندر پرورش پائی ہے، لیکن تھوڑی جے جوان ہوئے بھائیاں نے باپ تو بھی جدا کر دیتا ہے، باپ دی جدائی دا بھی سامنا کرنا پہ گیا، سفر دیا تکلیفاں بھی برداشت کی تیاں نے، آپ نے غلام بنا کے بیچیا بھی گیا، مصر دے بازار اندر آپ دیا بولیاں بھی لگیاں گئیاں، میرے مصطفیٰ دے غلاموں حضرت یوسف علیہ السلام آپ دے جوانی دا وقت ہے، حسن و جمال بھی ہے، حسین و جمیل بھی نے، آپ جناب والا اس وقت ایک امیر کبیر رئیس خاد مالک بھی نے، آپ نے ایک اور بہت بڑے امتحان جو گزرنا پہ گیا، عزیز مصری دی بیوی حضرت زلیخا آپ دے جناب والا پروان نوار فدا ہو گئی ہے، آپ دے نال بے پناہ محبت کر دی ہے، آپ نے اپنی طرف راغب کرن دی کوشش کر دی ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا دی طرف کوئی توجہ نہیں کر دے، کوئی دھیان نہیں کر دے، حضرت ابراہیم دا پوترا حضرت اسحاق دے حضرت یعقوب علیہ السلام دا نور نظر اور جناب والا نبوت واسطے جس تا انتخاب ہو چکی سی وہ کس واسطے برے ارادے دنال ویک سکدا سی، میرے بھائیوں زلیخا کوشش کر دیئے یوسف علیہ السلام میری طرح متوجہ ہو جان، لیکن یوسف علیہ السلام ہر وقت اپنے رب دی یاد اندر مصروف رہندے نے، تھوڑی دیر اپنے ابا جان دی جدائی کے اندر آنسو بھی بہاندے نے، ساروں قطار روندے بھی نے، میرے بھائیو حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے جدوں زلیخا دی طرح توجہ نہ کی تھی، تاریخ آلہ لکھ دائے 7 سال دا عرصہ اسی طرح گزر گیا ہے، حضرت زلیخا اپنے ارادے اندر کامیاب نہ ہو سکی، حضرت زلیخا ہیلے بہانے بنا کے حضرت یوسف نو آخری کمرے دندر لے گئی، سارے دروازے بند کر دیتے گئے، تالے لگا دیتے گئے، حضرت یوسف نو آخری کمر دندر لے کے گئی ہے، ادھر بت دے اتے اس نے پردہ ڈال دیتا، کپڑا ڈال دیتا ہے، یوسف نو دعوت گناہ دیتی ہے، گناہ دی طرح دعوت دیتی ہے، اے یوسف ویک اس وقت تنو مینو کوئی بھی نہیں ویکھن والا، کوئی بھی نہیں ویکھ رہا، جدوں زلیخا نے حضرت یوسف دے سامنے اصرار کیتا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے زلیخا دنیا والیاں وچوں کوئی نہ تینو ویکھ رہا ہے نہ مینو ویکھ رہا ہے، لیکن اے تے ویکھنا میرا رب تے مینو پیا ویکھدا ہے، میرا رب تے ہر جگہ تے موجود ہے، میرا رب مینو پیا ویکھدا ہے، میرا خدا مینو پیا ویکھدا ہے، ہن اللہ دے سامنے کون پردہ ڈالے، اللہ دے سامنے کون حجاب ڈالے، حضرت یوسف نے فرمایا زلیخا تو اپنے بت دے اتے پردہ ڈالیا ہے، اگر تو جھوٹے خدا دا اتنا حیا کر دیئے تے یوسف اپنے سچے خدا دا حیا کیوں نہ کرے، یوسف اپنے سچے رب دا حیا کیوں نہ کرے، حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا میرا رب ہوئے جس تے سامنے کوئی حجاب نہیں، کوئی راز نہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، میرے بھائیو یوسف علیہ السلام آپ نے تو بھاگنا مناسب سمجھی آئے، حضرت یوسف علیہ السلام جدوں بھاگے سارے دروازے دے تالے خود بخود ٹوٹ کے زمین تے گر دے جا رہے نے، دروازے کھل دے جا رہے نے، یوسف علیہ السلام دوڑ دے جا رہے نے، ادھر زلیخا یوسف علیہ السلام دے پچھے دوڑی تاکہ یوسف کدھرے چلا نہ جائے، ہتھاں تو نکل نہ جائے، حضرت یوسف نو دوڑ کے حضرت یوسف دا کرتے داستین مبارک پکڑی آئے، جدوں پکڑیا آپ دے کرتا مبارک پھٹ گیا، جسم تو جدا ہو گیا ہے، میرے نبی دے غلاموں رب قدیر نے او کرتے دا او حصہ جس حصے نو عورت نے ناپاک ارادے دنال ہاتھ لگایا ہے، اللہ کریم نے او جسم تو جدا کر دیتا ہے، او ناپاک ارادے دنال لگایا ہے ہاتھ جس کرتے نو لگیا ہے، او حصہ میرے نبی دے جسم نال مس بھی نہ کرے،
ادھر جناب والا جدوں دروازے تے پہنچے اگے عزیز مصر کھڑا ہے یہ منظر وے کے حیران ہو گیا پریشان ہو گیا سوچ رہا کہ معاملہ کے وے ادھر خیال کر رہا ہے فوراً زلیخا بولی کہنے لگی اے عزیز مصر او بچہ جس نے تسا نے جناب بڑیا محبت نال پالے آئے بڑیا چاہتاں دے نال پالے آئے بڑیا جناب والا اس تا تسا خیال رکھی آئے آج ایوے تسا دی عزت حملہ کرن والا ہو گیا ہے اے تسا دی آبرو داغدار کرنا چاہتا ہے میں اس کو اپنے آپ دی اپنی عزت نو بچایا ہے اپنی آبرو نو بچایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے فرمایا عزیز مصر ایسی گل نہیں ہے وجہ ہے کہ اے میں نے اپنی طرف راغب کرنا چاہتی سی اپنی طرف جناب مائل کرنا چاہتی سی میرے نبی دے غلاموں رب قدیر نے عزیز مصر دے محل وچوں حضرت یوسف دی صفائی پیش کرن والا وکیل بھیج دیتا عزیز مصر دے محل دے اندر چھوٹا بچہ ہے جس کی عمر 4 مہینے کتنے مہینے 4 مہینے جس کی عمر ہے حضرت زلیخا دے ماموں دا بیٹا ہے او معصوم بچہ جس نے اللہ کریم نے قوت گویائی عطا فرمائی او بچہ بول کے کہندا ہے اے عزیز مصر سنی سنائی گل تے عمل نہ کرنا بھائی محبت اللہ بولے سنی سنائی گل تے عمل نہ کرنا اپنی اکھان دے نال منظر ویکھ لینا ہے پھر ویکھ کے اس تے پھر تسا فیصلہ کرنا ہے اس تے پھر جناب والا فیصلہ کرنا ہے میرے بھائیو او معصوم بچہ بول کے کہندا ہے اے عزیز مصر اگر یوسف علیہ السلام دا کرتا اگوں پھٹیا ہویا ہے پھر زلیخا سچی ہے اگر پچھوں پھٹیا ہے پھر زلیخا جھوٹی ہے اگر اگوں پھٹے پھر سچی ہے پچھوں پھٹے پھر زلیخا جھوٹی ہے اس نے ویکھیا تے واقعی کرتا تے پچھوں پھٹے ہویا ہے ساری حقیقت سمجھ گیا یوسف علیہ السلام نے مخاطب کر کے کہندا ہے اے یوسف میں سمجھ گیا تیرے جذبات نو مجروح کیتا گیا ہے تیرے تے الزام تراشی کیتی گئی ہے تو سچا ہے تو سچا ہے میں تیرے کو معذرت چاہتا پھر زلیخا نے کیا زلیخا اپنے گناہ دی معافی مانگ تو جھوٹی ہے خطا کار ہے ادھر مصر دی بادشاہی محل دے اندر بھی تے اے مصر دے شہر دے اندر بھی خبر مشہور ہو گئی کہ عزیز مصر دی بیوی اپنے غلام تے جناب قربان ہو گئی اس نے محبت کر دیے اس نے اپنی طرف مائل کرنے دی کوشش کر دی جناب ایک گل مشہور ہو گئی گل چلدیاں زلیخا تک پہنچ گئی زلیخا نے جناب 40 عورتاں محل دیاں تے شہر دیاں انہاں دی دعوت کیتی مسندہ آراستہ کیتیاں بٹھا کے انہاں نو پھل بھی پکڑائے تے چھریاں بھی پکڑائیاں جدوں نہ پھل پکڑ لے چھریاں پکڑ لیاں تے پھل کٹن لگیاں تے یوسف علیہ السلام نو کیا ذرا انہاں دے سامنے آ جاؤ یوسف علیہ السلام جدو انہاں دے سامنے آئے نا تے عورتاں نے یوسف نو ویکھیا تے حیران تے پریشان رہ گئیاں بھئی اتنا حسن و جمال دا پیکر اس تو پہلے اسی کدے بھی ایسا حسین نہیں ویکھیا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ انہاں نو اپنی آپ دی خبر نہ رہی انہاں پھل کٹن دی بجائے اپنے ہاتھ کٹ دیتے چھریاں پھلاں تے چلان دی بجائے اپنے ہاتھاں تے چھریاں انہوں نے چلا دیتیاں حضرت یوسف علیہ السلام نو بیک کے کہندیاں نے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ حضرت یوسف علیہ السلام نو بیک کے کہندیاں نے اے کوئی انسان نہیں ہے اے تو جناب کوئی بڑا اعلیٰ فرشتہ نظر آ رہی آئے اے تے کوئی فرشتہ صفتے میرے نبی دے غلاموں زلیخا کہنے لگی اے حسن جمال دا پہ کرے جس دی وجہ تو آئی تسی میرے تے الزام لگا رہے ہو یہ حسن جمال والا ہے
تے انہوں نے ویکھیا تے حیران رہ گئیاں تے زلیخا نے کیا بھائی یہ حسین و جمیل ہے جس نے میں اپنی طرف راغب کیتا ہے لیکن یہ میری طرف راغب نہیں ہویا اس نے میری طرف کوئی توجہ نہ کی تھی ہون بھی اگر میری طرف توجہ نہیں کرے گا نا تو میں اس نو قیدی کرا دیاں گی اس نو میں جیل خانے بھیجوا دیاں گی تے عورتاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو سمجھان دی کوشش کی تھی بڑی تیار ہو کے آئیاں سن بڑیاں بن سور کے آئیاں سن لیکن اللہ دے نبی نے کسی دی طرف بھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھیا کسی دی طرف نگاہ نہ اٹھائی میرے نبی دے غلاموں روایت اندر آندا ہے کہ ان عورتوں نے کیا کیسی تنہائی اندر الہ دے رہا یوسف علیہ السلام نو سمجھان گئیاں کہ انہوں نے الہ دا پہلے انہوں نے اپنی طرف راغب کرن دی کوشش کی تھی یوسف علیہ السلام ہر عورت نے اپنی طرف گناہ دی دعوت کی تھی اور پھر زلیخا دے بارج کیا کہ زلیخا جڑی گل کر رہی ہے اس دی گل من لے نہیں تے تو قیدی ہو جائے گا تینو قید کر دیتا جائے گا یوسف اللہ دے نبی آپ دی اکھاں چ آنسو آ گئے زارو قطار روئے رو کے رب دی برگاہ چلتا جا کیتی میرے مولا جس گناہ دی طرف اے عورتاں میں نو دعوت دے رہی نے اس گناہ تو بہتر ہے کہ میں نو قید مل جائے قید ہونا میرے واسطے اس گناہ کرن تو بہتر ہے سزا میں بھگتن واسطے تیار ہاں اللہ میں انہاں دے فریب تو بچا لے اللہ نے یوسف علیہ السلام دی دعا قبول فرما لئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دے نے حضرت یوسف نو اللہ نے گناہ تو محفوظ رکھیا حضرت یوسف علیہ السلام آپ برائی تو بچ گئے جدوں زلیخا دی گل نہ منی اس نے عزیز مصر نو کیا اے عزیز مصر اے تیری بیوی دی عزت نو اس نے داغ داغ کیتا ہے میں نو بڑا اس بدنام کیتا ہے پورے شہر دے اندر اس نو جناب جیل خانے بھیج دے تے اس نے مجبور ہو کے جاندا سی کہ یوسف دا کوئی گناہ نہیں یوسف بے عیب یوسف دا کوئی قصور نہیں سارا قصور زلیخا دا وے لیکن اس کے باوجود اس نے جناب اپنی عزت بچان واسطے اپنی بیوی نو خوش کرن واسطے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نو جیل بھیجن دا آرڈر دے دیتا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو مصر دے پولیس والے سپاہی یوسف علیہ السلام نو لے کے تے اونٹنی تے سوار کر کے تے دروغہ جیل دی نگرانی دے اندر جیل دی طرف لے کے جا رہے نے راستے دے اندر لوگ کھڑے کہ یوسف علیہ السلام نو ویکھ رہے نے تے معصوم تے مظلوم اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو ویکھ کے ہر کوئی زارو قطار رو رہی آئے ہر آنکھ اشک بارے یوسف علیہ السلام جدوں جیل دے دروازے تے پہنچے تے یوسف علیہ السلام دی اکھاں چانسو آ گئے اپنے بھائی بن یمین دی یاد آ گئی اپنے باپ دی محبت یاد آ گئی اپنے باپ دی شفقت یاد آ گئی اپنی ماں دی جدائی یاد آ گئی اکھاں آنسواں دا سیلاب جاری ہے برحال یوسف علیہ السلام نو قیدی بنا دیتا گیا بڑی لمبی ہسٹری تفسیر انشاءاللہ میں تفصیل دے نال بیان کراں گا اللہ پاک میں جو بیان کیتا ہے اللہ پاک اس نے اپنی برگاہ دے اندر قبول فرمائے اور یہ مقدس ذکر میرے اور آپ دے گناہاں دا کفارہ بنائے اللہ پاک سب نو دنیا اور آخرت دی ہر نعمت و مالا مال فرمائے تمام حضرات جنہوں نے